بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کا جو بیان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے مطالبات کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں، اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 7 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کی آیت 30 نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیے، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھے۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کرے اور رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ
کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ ہے، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے تو انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی، اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل سورۃ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ آپ بھول جائے تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورۃ کہف مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرے۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل سورۃ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفصیل تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی راہ کی طرف مائل ہو گئے تھے اور رائے ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے،
یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا کرے گا۔ اس واقعے میں بھی چند روایات تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹیں بدلواتے رہے، ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے، اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔